آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو چین اور بھارت کے بارڈر سے لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کے دو سب سے بڑے خطرناک ترین ملک شمالی کوریا اور روس میدان میں آ گئے۔ روس کے 3000 ٹینک، 1000 جنگی طیارے اور شمالی کوریا کے 50,000 فوجی اور 1000 میزائلوں نے بھارت کو نشانے پر رکھ دیا۔ بھارت کے 7 شہروں پر تابڑ توڑ حملے، تینوں ملکوں نے مل کر بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی، بھارت کو آخری وارننگ جاری کر دی، بھارت کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا سے، چین سے اور روس سے محبت کرتے ہیں اور تینوں ملکوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ 3 ملکوں نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی۔ چین پر حملہ کرنے کے بعد بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے 2 ممالک ایسے جو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں تصور کیے جاتے ہیں۔ روس بھی میدان میں آ گیا۔ روس بھارت کا سب سے بڑا دوست تصور کیا جاتا ہے۔ روس کے 5000 ٹینکس اور 1000 جنگی طیارے اور شمالی کوریا کے 1000 سے زیادہ میزائل اور 50,000 فوجیوں نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی۔ دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ اب چین اکیلا نہیں ہے، چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کی 2 بڑی طاقتیں میدان میں آ گئی ہیں۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ بھارت یہ سمجھ لے کہ جس طرح اس نے کشمیریوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اب بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ بھارت کو ہر صورت تابڑ توڑ اور ہماری غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ جس طرح چین کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، اس طرح شمالی کوریا چین کے اس مشکل وقت میں چین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا اور بھارت کو اس جگہ سے حملہ کریں گے وہاں پر بھارت آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرائن کی صورتحال کے بعد چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ دونوں ملکوں نے تابڑ توڑ کارروائیاں کرتے ہوئے بھارت پر تباہی مچا دی۔ بھارت کے خلاف تینوں ملک قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ روس نے بھارت کو الٹیمیٹم جاری کر دیا، بھارت کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق چین اور بھارت کے مابین ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج نے سکم میں چین بھارت سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے مابین جھڑپ کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی۔ اصولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ بھارتی فوج نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مبینہ طور پر چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ جھڑپ میں 20 فوجی زخمی ہوئے، جبکہ دوسری طرف 4 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے اور اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اس وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ممالک میں 1962 میں جنگ لڑی گئی تھی، جس میں بھارت کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے مغربی تھیٹر کمانڈ ایئر فورس کے گڈے کے آس پاس جنگی طیاروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر مشقیں کی ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق ایک J-11 لڑاکا جیٹ طیارہ پہاڑوں میں انتہائی
निचली सतह पर उड़ता हुआ देखा गया था और फुटेज के एक और टुकड़े में 7 J-11 तैयारे एक बड़ी शक्ल में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। PLA का वेस्टर्न थिएटर कमांड 5 थिएटर कमांडों में से एक है और इसमें सिचुआन, तिब्बत, गांसू, नंगरयार, चिंगाई, संग्यांग, शांसी, यूनान, चोंगकिंग जैसे इलाके शामिल हैं कि चीनी फौजी थिएटर कमांड मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर मरकूज है, लिहाजा सरहदी मौक़िफ़ के दरमियान फौजी मशक़ें संगीन तशवीश पैदा करती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मज़ाक की मशक़ें 2 टीमों के ज़रिए की गई, जिसके तहत ज़मीन पर चलने वाले कारकुन जो तरक्की याफ्ता मकामात चले गए थे रेटिव मौसूलात मुर्तब किए और मल्टी रोल इलाका तैयारों के पायलटों की रहनुमाई की। चीनी दिफाई माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि 7 J-11 तैयारों की बड़ी तशकील इस अड्डे की बड़े पैमाने पर हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक लड़ने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। मीडिया रिपोर्ट्स में अड्डे का नाम लिए बगैर कहा गया है कि फ़ज़ाइया का अड्डा जहाँ मशक़ें की गई हैं वो मशरक़ी मगरबी चीन के एक स्ट्रेटजिक नुक्ते पर वाक़ है, जिसकी वजह से मगरब में दिफा में एक बुलंदी किया था। तो ये इलाकों के लिए एक महवल नुक्ता नज़र है। संगियांग और तिब्बत इलाकों में हिंदान, गारगंसा, काशगर, होपिंग, डोंका, जोंग, लंजी और PLAF के मोबाइलेट एयरबेस पर भारत गहरी नज़र रखे हुए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़राए ने कहा था कि हालिया दिनों में ये तमाम इंतहाई सरगर्म अमल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट का कहना है कि एयरबेस मशक़ें बहुत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मुहित इलाकों की मुतअद्दिद किस्में मुनक़िद की गई हैं, जहाँ और उन फ़ौजें समेत मुर्तफ़ा खित्तों और हिफाजत चीन के दिफाई मदद के लिए आला समंदर परवास करने का काम सौंपा जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान और चीन एक सर्दी तअत्तुल पर मशगूल हैं। फ़ौजी और सफ़ार सतह पर मुतअद्दिद दूर की बातचीत बात मसरूफियत का असर नहीं है। भारतीय बहरिया के मुताबिक MiG-29 बहरिया अरब पर हादसे का शिकार हो चुका है। लद्दाख के इलाके में गश्त करते हुए हिंदुस्तान और चीन के मबैन जारी खड़े होने की वजह से दोनों फ़ौजों के मबैन तकरार का नतीजा अभी तक मौजूद है। चीन ने LAC के मगरिब में और मशरिक़ में अरुणाचल प्रदेश में अक्साई चीन का भी दावा ठोक दिया है। उसने 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान जब दोनों कौमों ने दावा करते हुए खूनी जंग लड़ी थी कि यह कदीम और करौन वस्ती की चीनी सल्तनत का हिस्सा है। मशरिक़ में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तानी रियासत के तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उसे जनूबी तिब्बत के तौर पर शनाख्त किया गया है, जबकि बीजिंग और नई दिल्ली मुंतकिल होने के इम्कानात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। चीन ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि भारत बाज आ जाए वरना तबाह कुन हमला कर देंगे।